اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، توحید کی دعوت دینے کے فوراً بعد یہ جو اخلاقی اور معاشی ان میں یہ کمی تھی، نقص تھا، فوراً اس کا کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، ولا اور نہ، تنقصوا تم کم کرو، تنقصوا اردو کے لفظ ہے، یہ نقص نہیں کہتے ہم، نقص ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں اس میں یہ نقص ہے تو کسی کمی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کمی مطلب ہے اسی سے نقصان ہے کہ آپ کا مال میں کمی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں جی نقصان ہو گیا، وہی لفظ ہے۔ تا تو مضارع کی علامت ہے یو کے معنوں میں، تنقصوا تم کم کرو، مکیال والمیزان، دیکھیں دو ہی یارڈ سٹک یا وہ ہوتے ہیں نا ناپنے کے، یا تو آپ ناپ کر دیں گے، جیسے پہلے گز ہوتا تھا میٹر ہوتا ہے، جیسے کپڑا یا اور کوئی چیز، یا آپ تول کر دیں گے، تو دونوں ہی آ گئیں، مکیالہ ماپ کر اور میزانہ وزن سے ہے تول کر، دونوں میں ڈنڈی مارتے تھے، یعنی جو ایسے میئرمنٹ کرنے کا تھا وہ بھی گز کو یا میٹر کو کم زیادہ، کم ہاں کم زیادہ تو کہا کریں گے، آج کل بھی دیکھو یار یہ ناپ تول کا، اللہ اکبر، ہزاروں سال پہلے تھا، آج بھی یہ ہے وہی ہے، اللہ اکبر، بس یار، تو ہاں کم مت کرو، مکیال ماپ کو، والمیزانہ اور میزان کو، اور دیکھو ساتھ ان سے کہا کہ یار اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ تم خوشحال ہو، کھاتے پیتے ہو، انی اراکم بخیر، اور یہ واقعہ خوشحال تھی قوم، ہاں یہ سب نے لکھا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی بھوکے مر رہے تھے اس لیے مجبور ہو گئے تھے، ہے نا، یہ گڑبڑ کرنے میں یہ ہوتا یہی ہے، جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہوتا ہے ان کو اور ہرس ہو جاتا ہے، تو وہ یہ غلط کام نا، یہ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ انی بلا شبہ اراکم، ارا میں دیکھتا ہوں، کم تمہیں بخیر ٹھیک ٹھاک، بڑے مزے میں، خوشحال، آسودہ حال، خیر میں سبھی آ گیا، تو کہا اس کے باوجود، اللہ کی نعمت ہے یہ، اس کے باوجود تم یہ جرم کر رہے ہو ناپ تول کی کمی میں، تو مجھے ڈر ہے کہ تم پکڑے جاؤ گے عذاب میں، اس یوم محیط، ایک دن آئے گا جب اللہ سب کا احاطہ کر لے گا، کوئی بچ کر نہیں جا سکے گا، محیط احاطہ سے ہے، وَإِنِّي اور بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب یوم محیط، اس عذاب سے جو گھیر لینے والے دن کا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مدین والوں کی طرف نا ہم نے حضرت شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے پہلے تو توحید کی دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور دیکھو یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور تم تو بڑے اچھے حال میں ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ خوشحال ہو، کھاتے پیتے ہو، تو مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا دن نہ آئے کہ تم عذاب میں گھیر لیے جاؤ، اخاف علیکم عذاب یوم محیط، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک ہی مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، تو اگر وہ جرم کو نہ چھوڑے تو پھر پکڑ میں آ جاتا ہے نا، تو کہا کہ مجھے ڈر ہے گھیر لیے جاؤ گے۔ دیکھیں تاکید کے لیے پھر کہا، اگلی آیت میں پھر یہ تاکید کے لیے ہے کہ مکیال اور میزان کو انصاف کے ساتھ پورا پورا دیا کرو، اور دیکھو لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، ظاہر ہے جب ناپ تول میں ڈنڈی مارو گے تو ان کو تو چیز کم ملے گی نا کسٹمر کو، اور کہا یہ فساد فی الارض ہے، یہ
اللہ کی زمین میں فساد مچانا۔ اللہ اکبر۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اوفو وفا سے ہے، پورا کیا کرو، مکیال والمیزان، یہ پچھلی آیت میں بھی لفظ آیا، ماپ کو اور تول کو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس، بخسا اس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، ولا تبخسوا الناس، اور نہ تم کم دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں۔ ظاہر ہے جب تم ڈنڈی مارو گے انہیں وہ چیز پوری نہیں ملے گی، تم مت دو کم۔ ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایسا کام جو ہے نا، یعنی جرم والا گناہ، یہ فساد فی الارض ہی ہے۔ تو کہا کہ میری قوم کے لوگوں، قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو نا ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو، اور زمین میں تم فساد مت مچاؤ۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بقیت اللہ، باقی منافع اللہ کا۔ کیا مطلب باقی منافع اللہ کا؟ یعنی دیکھیں نا، تجارت، اوبویسلی تجارت کرتے ہی منافع کے لیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ اس میں پروفٹ یا نفع ہے ہی نہیں، پھر وہ گزرانے زندگی کیسی ہوگا، نہیں ہے نا۔ لیکن کہا جو بھی جائز ہے اللہ اسی میں برکت دے دے گا، وہی ٹھیک ہے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اسی پر قناعت کرنی چاہیے۔ تو کہا وہی بہت بہتر ہے۔ بقیت اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے جو، یعنی تمہارے پاس باقی رہ جائے جائز حلال، خیر لکم، وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ہے نا جی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے، ان کنتم مومنین، اللہ اکبر۔ یعنی اگر ایمان کا دعویٰ ہے نا کہ جی ہم تو ایمان والے ہیں، تو یہ غلط کام سارے چھوڑنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تجارت میں ایک جائز منافع رکھا ہے اسی پر اکتفا کرنا ہوگا، اسی پہ قناعت کرنی ہوگی۔ اور آگے واضح کر دیا کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، تمہاری غلطی پر تمہیں جھنجھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں کوئی تمہارے پر نگہبان نہیں ہوں کہ میں ہر حال میں تمہیں صحیح کر کے چھوڑوں گا، ایسا میں کیا کر سکتا ہوں۔ وما انا علیکم بحفیظ، وما، اور نہیں ہوں، انا میں، علیکم تم پر، بحفیظ، حفاظت سے ہے، یعنی نگہبان۔ تو آیت میں یہ کہا کہ جو اللہ نے تجارت میں جو جائز منافع رکھا ہے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اسی میں اللہ برکت دے دے گا، خیر دے دے گا، اگر تم واقعی مومن ہو۔ جی بیٹا، ہاں، اور کہا یاد رکھو کہ میں تمہارے اوپر حفیظ نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں، یعنی میں کوئی دروغہ نہیں ہوں، نہ زبردستی۔ یہ ساری جو اسلام کی اور اللہ کی عطا کردہ یہ تعلیمات ہیں، میں تم پر جو ہے بائی فورس لاگو نہیں کر سکتا، تم پر مسلط نہیں کر سکتا، میں کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں وہ کس نے پریم سے پروفٹ قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ بات بتا رہے ہیں۔ پروفٹ نے کیا لینا ہے ان سے؟ حضرت شعیب کا تو کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے نا، لیکن قوم کا رد عمل دیکھیں اگلی آیت میں 87 میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ
آپ سے تو جیسے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ جیسے ہماری سپورٹ کریں گے، آپ نیکوکار ہیں، آپ کی نمازیں اور یہ آپ کی عبادت، یار یہ آپ کو پٹی بڑھاتی ہیں کہ اس طرح ہمیں اس راستے سے ہٹا دیں جس پر باپ دادا چلتے رہے، وہ کرتے رہے، اور جو ہمارا اپنا مال ہے اس پر بھی ہمارا مصرف نہ ہو۔ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کم نہ دو، ہم نے اپنے مال سے ماؤ خریدا اور وہ کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا اپنا ہے، اس میں آزادی ہے ہمیں۔ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اللہ اکبر۔ قالو تو وہ قوم والے بولے، یا شعیبو، اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا تیری نمازیں، تأمرو کا، امر سے ہے، حکم دیتی ہیں تجھے، کیا، ان نترکا، یہ اردو کا ہی لفظ ہے، ترک کرنا نہیں ہوتا، چھوڑ دینا، کہ ہم چھوڑ دیں، یعنی باپ دادا والا راستہ چھوڑ دیں ہم، ان کے نترکا، ہم چھوڑ دیں، کیا چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، کہ ماں جس کی یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، او یا ان نفعل فی اموالنا، یا کہ نہ ہم کر سکیں فی اموالنا اپنے مالوں میں، ما نشاؤ، شاء ہوتا ہے نا چاہنا، تو نون تو مضارع کے علامت آ گئی نا، نشاؤ جو ہم چاہیں وہ نہ کر سکیں ہم، انک لانت الحلیم الرشید۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ انکا، بے شک تو، لانت الحلیم الرشید، کہ تو جیسے بڑا ہی بردبار اور سمجھدار آدمی۔ یہ دیکھیں یہ جو آخر میں ہے نا، لانت الحلیم الرشید، یہ کوئی قوم والے پیغمبر کی تعریف نہیں کر رہے، یہ ایسے نا معاذ اللہ، کیونکہ آپ اس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں نا، یہ جیسے کہتے ہیں نا بس تم ہی رہ گئے ہو عقل مند، بڑے شریف بنے پھرتے ہو، یہ اس انداز میں ہے، معاذ اللہ یہ ٹونٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس طرح نا، استغفر اللہ۔ یہ قوم کی ذہنیت ہوتی تھی، یعنی اللہ کے نمائندے کو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ وہ قوم والوں نے پیغمبر کے سمجھانے پر یہ کہا کہ یہ تمہاری عبادت، تمہاری نمازیں تمہیں بس یہی سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو ہی چھوڑ دیں، وہ معبود جن کی ہمارے باپ دادا ہی پوجا پاٹ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، یا یہ تمہاری عبادت، تمہاری نمازیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے مال میں بھی اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ، دیکھیں یہ بھی بڑا ایک اہم ہے، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق ہم وہ چھوڑ دیں۔ یہ موضوع بہت سی جگہ آیا ہے۔ دیکھیے یہ ویسے ہی اگر آپ غور کریں کہ یہ ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے کہ جو کچھ مال ہے نا ہماری ملکیت ہے، یہ جو نا ہماری ملکیت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے نا، کہ آئی آن اٹ ہے، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کمایا ہے یہ ہمارا قابلیت، ہمارا علم، ہماری صحیح، ہماری کوشش، ہم نے اس پر کمایا ہے نا جی۔ یہ وہ جس کی دولت اتنی تھی کہ وہ 10 آدمیاں کنجیاں لے کر چلتے تھے، کیا قارون ہے وہ بھی یہی کہتا تھا، یہ جو میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے ڈیو
ٹو مائی اون نالج، میرا علم اتنا زیادہ ہے، مجھے طریقے آتے ہیں تو میں نے سکھایا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا، ایسی موت آئی ہے اس سے نا۔ تو یہ سب ہے۔ اب دیکھیں جہاں بھی انفاق کا ہے تو کہا ما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو، مما، بلکہ ہے نا مما، اکثر جگہ یہ لفظ آتا ہے، یہ انفاق خرچ کرنا یہ موضوع نفقہ ہے، مما رزقناکم یہ لفظ آتا ہے۔ مما دو لفظ ہیں، من اور ما، من کا لفظ سے ما جو، رزقناکم تین لفظ ہیں، رزق نا کم، رزق دیا عطا کیا، نا ہم نے، کم تمہیں، اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، سارا نہیں مانگ رہا ہے، یعنی یہ سارا اگر اللہ نے دیا ہے تو کہا مما، اس میں سے کچھ دے دو، اتنا دے دو، باقی تم سارا خود رکھ لو۔ ہر جگہ یہ کہا ہے کہ ہم نے دیا ہے، کہتے نہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا مال اپنی مرضی سے نہ خرچ کر سکیں، یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سی جگہ ہے، سورہ یاسین کی آیت 71 میں بھی کہا کہ انہوں نے اپنے ہی مال سمجھا ہوا ہے، سب کچھ ہم دیتے ہیں۔ اچھا وہاں پر ہے کہ آیت 71 ہے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لا مالکون، کیا ان لوگوں نے یہ دیکھا نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے نعمتیں پیدا کیں، چوپائے وغیرہ، یہ خود ہی ان کے مالک بن بیٹھے، جیسے ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، خود ہی سب کچھ بنایا تو خود ہی کر لیا۔ یہ موضوع اور بھی بہت سی جگہ ہے، یہ بلکہ سورہ نور میں بھی آئے گا یہ موضوع نا، کہ یہ ملکیت کا جو ہے نا، یہ ہمارا، ہاں اس میں بھی یہی موضوع ہے۔ یہ 36 یاسین ہے اور یہ 24 سورہ نور ہے، یہی موضوع ہے، یہی ہے وہاں بھی۔ اللہ اکبر۔ تو جو اہم موضوعات ہیں وہ ایک سے زیادہ بہت سی جگہ وہ آتے ہیں، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ہاں وہاں بھی یہی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ، بالکل سورہ نور کی، ہاں یہ آیت نمبر 33 میں ہے، ہم نے عطا کیا، اسی موضوع پر ہے، کافی طویل ہے اور اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اچھا بہرحال یہاں بھی دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ وہ حضرت شعیب کی قوم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا مال، وہ بھی ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کا استعمال نہ کر سکیں، یہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور ٹونٹنگ وے میں کہہ رہے ہیں انک لانت الحلیم الرشید، کہ بس تم ہی ایک رہ گئے ہو حلیم اور رشید شخص، یعنی عقل مند اور شریف آدمی۔ حلیم حلم سے ہے اور رشید رشد سے ہے، رشد و ہدایت ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے جواب میں پیغمبر ان سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، یعنی میں خود سے نہیں کھڑا ہو گیا، اللہ نے مجھے رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، تو میں اللہ کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں اور مجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، پاکیزہ روزی دی ہے۔ وہ وضاحت کر رہے ہیں پیغمبر اور کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ کام کروں، میں خود وہ کام کروں جسے تمہیں روکوں میں۔ تو آیت 88 میں فرمایا قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب۔ قالا کہا، یعنی حضرت شعیب نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ارائیتم، یہ دیکھیں 3 لفظ ہیں، حمزہ ہو گیا کیا، را ہوتا ہے دیکھنا، تم نے، ارائیتم، تو یہ ضروری نہیں کہ آنکھوں سے دیکھنا ہے، اس کے یہی معنی ہوتا ہے، غور نہیں کیا یار، کبھی سوچا نہیں اس بارے میں تم نے، اس انداز میں کہ ان کنتو علی بینۃ من ربی، ان اگر کنتو میں ہوں علی بینۃ دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے، اور ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے دی مجھے اپنی طرف سے رزقاً حسنا، ایک اچھی روزی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس میں ایک چیز دیکھیں، یہ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں، کیا تم نے غور کیا، ان کنتو علی بینۃ من ربی، ان سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر میں بینہ پر ہوں تو وہ تو واقعتاً بینہ پر تھے، روشن دلیل پر، اللہ کے پیغمبر تھے، کوئی غلط تو تھا ہی نہیں، ہے نا، اگر سے تو یہ لگتا ہے نا کہ جیسا کہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا ایک اہم اس میں پوائنٹ ہے، ان سے وہ اگر سے تو لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی شک کی بات ہے کہ اگر میں ہے۔ رسول ہونے کا دعویٰ، چلو رسالت کا دعویٰ کر لے، رسول ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں انا رسول من ربکم۔ اب 2 ہی سینیریو ہو سکتے ہیں نا، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تم کہتے ہو جی ہم نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے کہ تم اللہ کے رسول، تو بار بار آتا ہے نا، تکذیب کرتے، کذبوہ ہو، کہا چلو یہ تمہارا یہ ہو گیا، اگر یہ واقعتاً ہے، تم اس ریفرنس سے کہہ رہے ہیں قوم کے نام سے کہ اگر میں سچ ہوا بینۃ، تمہارا کیا حال ہوگا پھر، یہ دوسرا آپشن بھی تو دیکھو، پھر تمہارا کیا حال ہوگا قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اس انداز سے پکڑ کریں گے کہ رسول تم نے نہیں بھیجا۔ اس سے اور تاکید سی ایک پیدا ہو جاتی ہے، تو کہا کہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ یعنی واضح دلیل رکھتا ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَرَزَقَنِي اور اس نے دی مجھے منہ اپنی طرف سے رزقاً حسنا، اچھی روزی، یعنی اللہ نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے مجھے پاکیزہ روزی دی ہے۔ اور پھر کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، وما اور نہیں، اریدو ارادہ یریدو سے ہے، میں چاہتا ان کے اخالفکم کہ میں خلاف ورزی کروں تم سے، خلاف کروں تم سے، میں اخالفکم خلاف کروں تم سے، الا طرف ما جو انہاکم، انہا نہیں سے ہے نا، نہیں عن المنکر نہیں ہوتا، امر بالمعروف و نہیں عن المنکر، منع کرنا، منع کرو تم سے، کیا معنی ہوئے، یعنی وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ میں یہ تو نہیں چاہتا نا کہ خود وہ کام کروں جس سے انہاکم، جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ بالکل، تو کہا ان اريد الا الاصلاح، تو پھر میں چاہتا کیا ہوں، میں صرف چاہتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ، غلط کام چھوڑ دو، اصلاح کر لو۔ ان نہیں اریدو میں چاہتا الا سوائے اصلاح، اصلاح کرنا، دیکھنا یہ ناپ تول میں کمی سے منع کر رہے ہیں تو اصلاح کرنا ہی ہے نا، اپنی اصلاح کر لو یار، صحیح دو، اللہ اسی میں برکت دے دے گا جو جائز منافع ہے۔ مستطاعتا، جتنی میری استطاعت ہوگی، ظاہر ہے بشر ہیں، بشر ایک اللہ تعالیٰ نے
خاص وہ لیمیٹیشن رکھی ہے نا، انسان کا تو یہ نہیں ہے کہ جو چاہے کر لے، جو بھی اس کی طاقت ہے، اور کہا جو بھی میں کر سکوں گا وہ اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نہیں، وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو کہا میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے، مستطاعت تو، اور اس کے لیے مجھے اللہ ہی سے توفیق ملے گی، میں خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ علیہ توکلت، علیہ توکلت، اس پر میں نے توکل کیا۔ اچھا دیکھیے یہ بھی عربی میں نا تقدیم اور تاخیر اس کا بھی بڑا ہوتا ہے۔ تقدیم کسی چیز کو پہلے لانا، اور تاخیر عربی کا زبان۔ اب دیکھیں نا یہاں پر اصل ہے توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ نہیں ہوتا، بھروسہ کیا میں نے اللہ پر، علیہ ہی پہلے ہے، جیسے ایاک نعبد پہلے آ رہا ہے، صرف تیری ہی، اس سے بڑا ایمفسس اور سٹریس پیدا ہوتا ہے، یہ اسلوب ہے قرآن کہتا ہے علیہ ہی، اسی پر ہے۔ اللہ اکبر، توکل کیا میں نے، تا کے اوپر پیش ہے نا، وہ علیہ منیب، انیب رجوع کرنا ہوتا ہے نا، ہے نا، یہدی الیہ من اناب، یہ سورہ رعد میں ہے کہ میں راستہ اس کو دکھاتا ہوں جو رجوع تو کرے، جو مڑ کر میری طرف آ ہی نہیں رہا، میں نے اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے کہ یار سیدھا راستہ تمہارے لیے ہے، یہدی الیہ من اناب، یہ پہلی شرط ہے کہ ہدایت کی طلب تو ہو، تڑپ تو ہو، تبھی تو ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اچھا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی کہا کہ دیکھو صرف اور صرف اللہ کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور میں اسی سے رجوع کرتا ہوں۔ تو آج کے لیے چلیں آپ کو تھوڑا سا 10 منٹ پہلے آف کر دیں۔ سر جی